أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ویوز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ پر ایک نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویوز، آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 12 کا پارٹ نمبر 3 پڑھنا ہے۔ تھوڑی بڑی تھی، اس وجہ سے ہم نے اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ فا زبر فا، یہ علامت زبر کی ہے، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، حمزہ اس نون جزم والی کے ساتھ مطلب نون ساکن کے ساتھ آ کر ملی۔ یہ علامت جزم کی ہے، جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف فا میں سے کاف آئی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک فا کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، مطلب کہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غننے کا مطلب آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا اور ناک میں لے کر جانا ہے۔ حمزہ نون زیر ام، کاف الف زبر کا، الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ نون زبر نا، فَإِن كَانَ، اس طرح۔ لام زبر لا، کاف میم پیش کم، کاف اس میم جزم والی کے ساتھ آ کر ملی۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ نہیں کرتے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، دال دو پیش دن، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں تنوین کے بعد حروف فا میں سے فا آئی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک فا کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، مطلب غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال دو پیش دن، فا زبر فا، لام زبر لا، ہا نون پیش ہن، ہا اس نون تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی۔ جس نون کے اوپر تشدید ہو، جس میم کے اوپر تشدید ہو، وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ ہم آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور ناک میں لے کر جاتے ہیں۔ نون سا زبر نث، سا پیش سو، میم پیش مو، نون پیش نو، ولد فلہم الثمن، اس طرح۔ میم میم زر میم، میم اس میم تشدید وال کے ساتھ آ کر ملی، تو جس میم کے اوپر تشدید ہو وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ میم الف زبر ما، الف مد ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، مما۔ تا زبر تا، را کاف زبر راک، را اس کاف جزم والی کے ساتھ آ کر ملی۔ تا میم میم پیش تم، تا اس میم تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسرے میم آ جائے وہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بار یعنی یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جس میم کے اوپر تشدید ہو وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے۔ غنہ تو اب ایک بار ہی ہونا ہے، لیکن قاعدے دو لگ رہے ہیں، یہاں پر میم مشدد بھی ہے اور ادغام مال غنہ بھی۔ میم میم زر میم، یہاں پر آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی میم کہاں سے آ گئی۔ نون ساکن کے بعد میم اور با کے، نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے وہاں پر نون ساکن میم میں بدل جاتا ہے، یعنی ہم اخفا کرتے ہیں، غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر با ہوگی تو وہاں تنوین میم میں بدلے گا، تو کس طرح ہوگا جی؟ میم میم زر میم، با عین زبر با، دال زر دی، میم بعدی، اس طرح غنہ ہوگا۔ میم میم زر میم، با عین زبر با، دال زر دی، میم بعدی۔ واو زبر واس، وا یا زر سج، یا زبر یا، تا دو زر تم، تنوین کے بعد حروف فا میں سے تا آئی ہے، یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، مطلب غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تا واو پشتو، واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا، واو ساکن ہو سے پہلے پیش ہو سے واو مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ سواد واو پشتو، واو مدہ پھر ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ نون زبر نا، تو سونا، تو سونا، اس طرح۔ حروف مدہ کل ملا کر 3 ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو سے الف مدہ کہتے ہیں، واو ساکن ہو سے پہلے پیش ہو سے واو مدہ کہتے ہیں، اور یا ساکن ہو سے پہلے زیر ہو سے یا مدہ کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الف مدہ بھی دیکھا، واو مدہ بھی دیکھا، لیکن یا مدہ کی مثال آج کے سبق میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ آج کے سبق میں نہیں ہے۔ یا ساکن ہو سے پہلے زیر ہو سے یا مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ بازر بھی، ہا الف زبر ہا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے، لیکن اوپر دیکھیں نا مد آئی ہوئی ہے تو اب زیادہ لمبا ہوگا۔ ہا، ہا الف زبر ہا، بی ہا، حمزہ واو زبر ہا، واو ساکن ہو سے پہلے زبر ہو سے واو لین کہتے ہیں۔ حروف لین دو ہیں جی، واو لین اور یا لین، دونوں کی مثالیں آج کے سبق میں آئی ہوئی ہیں۔ واو ساکن ہو سے پہلے زبر ہو سے واو لین، یا ساکن ہو سے پہلے زبر ہو سے یا لین کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یا لین اور یہ دیکھیں واو لین۔ حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختے سے بھی نہیں پڑھے جاتے ہیں، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، معروف پڑھے جاتے ہیں، مجہول بھی نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ حمزہ واو زبر او، دال یا زبر دی، نون محقوف، تو آ پر وف کرنا ہے، ہم یہاں پر وف کر دیتے ہیں۔
ہم وقف کریں گے یہاں پر تو نون معقوف پڑھیں گے، اور وقف نہیں کریں گے یہاں پر تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ پھر تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے واو آ جائے گی۔ اب آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حروف جر ملون کون کون سے ہیں؟ اگر آپ مکمل طور پر روزانہ کی بنیاد پر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حروف جر ملون کون کون سے ہیں، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سبق میں سمجھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نیو ویوز ہیں تو میں آپ کو یہی سب بات سمجھا دیتا ہوں یہیں پر۔ جناب حروف جر ملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف ہو وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، سمجھ آئی؟ لیکن لام اور را، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را ہوں گے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ لام اور را کے علاوہ باقی 4 غنے کے ساتھ یہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ تنوین کے بعد کیا آیا ہوا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو آئی ہوئی ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ لیکن تو وہاں پر وقف کرنا والا ہے، ہم یہاں پر وقف کر دیں گے تو پھر تو غنہ نہیں ہوگا، نون معقوف بن جائے گا، لفظ بن جائے گا بہا او دین، اس طرح۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر نون واو دو زیر نیو اس طرح بن جائے گا، او دین و ام، اس طرح لگاتار پڑھتے جائیں گے آگے، او دین و ام، آگے لگاتار اس طرح پڑھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو او دین اس طرح پڑھیں گے۔ پیچھے سے میں ساری آیت دہرا دیتا ہوں، سمجھ آئی ہے؟ پھر اجازت چاہوں گا، لیکن پہلے بھی آپ سے گزارش کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک سیکھ سکیں، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی۔ ٹھیک ہے، جو بھائی میرے بیرونی ملک سے دیکھ رہے ہیں یا پاکستان سے دیکھ رہے ہیں ان سبھی سے یہی گزارش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ جو سبق روزانہ ہوتا ہے اس کو دوسرے قاعدے سے، یعنی جو آپ کے پاس قرآن موجود ہے وہاں پر ادھر سے ویڈیو دیکھیں، ادھر سے اگلی لا کر پڑھیں، ایک دو پھیرے دیں گے آپ تو انشاءاللہ ضرور آپ کو قرآن پاک یاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بعد وصية توصون بها أو دين۔ انشاءاللہ میں کل نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، خوش رہیں۔